بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، سبق نمبر 203 اور کتاب الحدود کو آج انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور یہ حد زنا سے متعلق جو تفصیل ہم کر رہے ہیں اس کا حصہ دوم ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس کو حد لگائی جائے گی، کس کو نہیں لگائی جائے گی، اور محسن اور غیر محسن ہم نے پڑھا سبق نمبر 202 میں، تو اس کا کیا مطلب ہے، محسن کون ہوتا ہے، غیر محسن کون ہوتا ہے، اور اسی سے گواہ اگر رجوع کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کے اوپر حد جاری کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے کچھ متفرق احکامات ہیں انشاءاللہ، وہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ سبق ہمارا آج انشاءاللہ گواہوں کے رجوع سے متعلق سٹارٹ ہوگا۔ تو یہاں سے ہے کہ وَإِن رجع أحد الشهود بعد الحکم، یعنی فیصلہ سنا دینے کے بعد گواہوں میں سے ایک گواہ جو ہے وہ رجوع کر لے، قبل الرجمی، ابھی تک رجم کیا نہیں ہے، اس سے پہلے رجوع کر دیا، ضُرِبُوا الحد، تو چاروں کے چاروں گواہوں کو حد قذف لگائی جائے گی۔ تہمت انہوں نے لگائی ہے تو لہٰذا اس کو قذف کہتے ہیں، لہٰذا وہ ان کے اوپر لگائی جائے گی، وہ انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر آ رہی ہے۔ 80 کوڑے ان میں سے ہر ایک کے اوپر لگائے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تہمت لگا دی ہے، گویا کہ ثابت نہ کر سکے تو پھر تہمت ہے نا۔ وسقط الرجم عن المشہود علیہ، لہذا جس کے اوپر گواہی دی گئی تھی، مشہود علیہ کہتے ہیں وہ زانی جس کے اوپر زنا کی تہمت لگائی گئی تھی، جس کے خلاف گواہی دی گئی تھی، اس سے جو رجم ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک گواہ نے کر دیا تو گواہی کی تعداد کم ہوگی نا، تو پھر لہٰذا سب کو کہا جائے گا یا تو 4 گواہ پورے کرو یا تمہیں پھر حد قذف لگائی جائے گی تہمت کی وجہ سے۔ وَإِن رَجَعَ بَعْدَ الرَّجْمِ، دوسری صورت یہ ہے کہ رجم کر دیا گیا، بندے کو مار دیا گیا، اس کے بعد کوئی ایک گواہ رجوع کر لیتا ہے، کہتے ہیں حد الراجع وحدہ، اس صورت میں پھر صرف رجوع کرنے والے کو ہی حد لگائی جائے گی۔ وَزَمِنَ رُبْعَ الدِّیَۃ، چونکہ 4 ہیں اور چاروں نے مل کر گواہی دی تھی، تو بندہ جو ہے وہ اس کو رجم کیا گیا، تو اب ایک نے رجوع کیا تو لہٰذا حد قذف بھی اسی کو لگائی جائے گی صرف، اور وہ دیت کے چوتھائی کا، ربع کا وہ ضامن ہوگا، کیونکہ چاروں کے اوپر کل دیت آتی ہے، لیکن رجوع تو صرف ایک نے کیا ہے، لہٰذا صرف اسی کے اوپر تاوان آئے گا، اور وہ دیت کا ربع ہے۔ تو لہٰذا اب کیونکہ دوسروں نے تو اقرار سے رجوع کیا نہیں ہے، لہٰذا اب اس صورت میں سب کو ہاتھ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَإِن نَقَصَ عَدَدُ الشُّهُودِ عَنْ أَرْبَعَةٍ، اگر 4 گواہوں سے وہ ان کی تعداد کم ہے، حدوا جمیعاً، اس صورت میں بھی چونکہ یہ تعداد کم ہے، 3 ہیں، ہمیں پہلے پتہ یعنی ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ جو گواہ ہیں زنا کے وہ 4 ہونے چاہیے، یہ 3 یا 2 آ گئے ہیں، لہذا اس صورت میں سب کو حد لگائی جائے گی۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہوگی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ رجم جس کیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ رجم کے لیے ہم نے کہا کہ انسان جس نے زنا کیا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، وہ محسن ہونا چاہیے۔ محسن کے اندر کیا کیا صفات ہوتی ہیں کہ اگر وہ پائی گئیں انسان محسن کہلائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو اگر اس نے بدکاری کی اور وہ ثابت ہو گئی تو اس کے اوپر حد میں رجم سنگسار کرنا یہ لاگو کیا جائے گا، نہ کہ کوڑے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وہ احسان الرجم، یعنی رجم کے لیے جو احسان کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہ کہ ان یکون حرن، نمبر 1 آزاد ہونا چاہیے جو بدکاری جس نے کی ہے، بالغاً بالغ ہونا چاہیے، عاقلاً عاقل ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے۔ 4 نمبر 5 قد تزوج امرأۃ نکاحا، قد تزوج امرأۃ، کسی عورت کے ساتھ نکاح بھی اس نے کیا ہو، 5 ہوگی۔ 6 نمبر پر یہ ہے کہ نکاحا صحیحا، نکاح درست بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ نکاح فاسد ہو، نکاح فاسد نہیں ہے، اگر فاسد ہوگا تو یہ پھر محسن نہیں ہے، پھر اس کو کوڑے ہی لگائے جائیں گے۔ ودخل بہا، اور دخول بھی اس نے عورت کے ساتھ کیا ہے، ہم بستری بھی کر لی ہے۔ وہما علی صفت احسان، کہتے ہیں کہ وہ جس وقت بدکاری کر رہے تھے، اس بندے نے جس وقت بدکاری کی ہے اس وقت یہ احسان کی صفت پر برقرار تھا، اس کے اندر یہ ساری شرط پائی جاتی تھی، تو اس صورت میں اگر اس کا زنا ثابت ہو گیا تو اس پہ رجم ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک صفت بھی نہیں پائی گئی تو وہ انسان محسن نہیں ہوگا، وہ غیر محسن ہوگا،
پھر اس صورت میں اگر بدکاری اس کی ثابت ہو گئی تو پھر اس کے اوپر 100 کوڑے لگیں گے، نہ کہ اس کو رجم کیا جائے گا۔ ولا یجمع فی المحسن بین الجلدی والرجم، لہٰذا ایسا نہیں کیا جائے گا کہ محسن کے اندر کوڑے اور رجم دونوں جمع کر دیے جائیں، نہیں، ایک ہی سزا اس کے لیے رجم ہے۔ ولا یجمع فی البکری بین الجلد والنفی، کہتے ہیں کہ باکرہ عورت ہے، اگر اس کو آپ کوڑے لگا رہے ہیں کیونکہ غیر محسن ہے، کوڑے لگیں گے، بدکاری اس نے کی ہے، تو اب اس کے ساتھ نفی کا معنی ہوتا ہے جلا وطن کرنا، جلا وطنی کی سزا بھی اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جمع نہیں کی جائے گی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جلا وطن کیا، وہ مرتد ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے افسوس کیا کہ میں آئندہ کسی کو جلا وطن نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں جمع نہ کریں کہ آپ اس کو کوڑے بھی ماریں اور ساتھ جلا وطن بھی نہیں، بلکہ ایک ہی کام کریں۔ الا ان یری الامام، ہاں اگر امام یہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کا یہاں رہنا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے، ذالک مصلحتاً، مصلحت اس میں دیکھتا ہے، تو فیغربہ یا فیغربہ علی قدر ما یرا، یعنی جتنی مقدار تک، یعنی جتنی سال تک یا جتنی عرصہ کی مقدار قاضی خود دیکھ لے، اندازہ کر لے، امام خود دیکھ لے، اندازہ کر لے، اور اتنی دیر تک اس کو یغربہ، یعنی اس کا معنی ہے کہ اس کو جلا وطن کر سکتا ہے۔ آگے ہے جی مریض، اگر کوئی آدمی مریض ہے اس کے اوپر ہاتھ جاری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہتے ہیں کہ وَإِذَا زَنَا الْمَرِيضُ، اگر مریض نے بدکاری کر دی ہے تو دیکھو کہ اگر اس کی حد کوڑے ہیں تو پھر تو اس کا انتظار کرو کہ ٹھیک ہو، پھر کوڑے لگاؤ، کیونکہ مارنا تو نہیں ہے کوڑوں میں، تو اگر مریض کو ماریں گے تو وہ مر جائے گا، اس لیے انتظار کرو۔ اگر اس کی حد رجم ہے، سنگسار کرنا ہے، پھر اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی اس نے مر جانا ہے، یعنی اس کو پتھروں سے مار دینا ہے، تو لہذا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے، فوراً ہی حد جاری کر دو۔ کہتے ہیں کہ وحدہ الرجم، اگر مریض نے زنا کیا اور اس کی حد رجم ہے، رجیمہ، رجم کر دیا جائے گا، انتظار کسی کا نہیں کیا۔ وَإِنْ كَانَ حَدُّهُ الْجَلْدَ، اگر اس کی جو سزا ہے وہ کوڑے ہیں تو لم یجلد حتی یبرا، کوڑے ابھی نہیں لگائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو۔ فَإِذَا زَنَتِ الْحَامِلُ، حاملہ عورت تھی، اس نے زنا کر لیا، کہتے کہ لم تحدہ، ابھی تک اس کو حد نہیں لگائی جائے گی، حتی تضع حملہا، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل گرا دے، کیونکہ حمل کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو اگر اس کو ماریں گے تو وہ بھی ساتھ ساتھ پیٹ میں مر جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ، اگر اس کا جو حد ہے وہ کوڑے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر بھی اس وقت تک اس کو نہیں لگائے جائیں گے، حتی تتعلی من نفاسها، یہاں تک کہ وہ اپنے نفاس سے بھی پاک ہو جائے، کیونکہ اس حالت میں مارنے میں ہو سکتا ہے کہ موت واقع ہو جائے۔ وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ لَمْ يَمْنَعْهُمْ عَنْ إِقَامَتِهِ بُعْدُهُمْ عَنِ الْإِمَامِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدِّ الْقَذْفِ خاصةً۔ یہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ گواہوں نے گواہی دی بحد متقادم، ایک پرانے کیس کی، پرانی حد کی، کسی آدمی نے زنا 1 سال پہلے کیا تھا اور آج گواہی دینے کے لیے آ رہے ہیں، تو دیکھو کہ ان کو 1 سال تک گواہی دینے سے، قاضی کے پاس آنے سے کس چیز نے روکا؟ اگر کوئی عذر تھا، شدید مجبوری تھی، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ بھئی پرانی گواہی تھی اور قاضی تک پہنچ نہیں سکتے تھے اور آج پہنچ گئے۔ اگر کوئی مجبوری نہیں تھی، ویسے ہی انہوں نے لیٹ کیا، تاخیر کی، اور آج 1 سال کے بعد آ کر یا 10 مہینوں کے بعد آ کر بتا رہے ہیں کہ اس بندے نے اس طریقے سے زنا کیا، تو کہتے ہیں کہ اگر بغیر کسی مجبوری کے، لم یمنعہم عن اقامتہ، اس گواہی کو قائم کرنے سے کسی چیز نے ان کو روکا نہیں ہے، نہیں روکا ان کو، بعدہم، ان کی دوری نے، عن الامام، امام سے دور ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں روکا، ویسے ہی بس نہیں آئے، تو کہتے ہیں ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا حق ہے، اگر انہوں نے چھپانا ہی تھا تو پھر ابھی ظاہر کیوں کیا، اور اگر ظاہر کرنا تھا تو پھر اتنی تاخیر کیوں کی بغیر عذر کے؟ اس وجہ سے ان دونوں صورتوں میں یہ پھنستے ہیں، لہٰذا ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور لگتا ہے کہ ابھی دشمنی کی وجہ سے ظاہر کر رہے ہیں، پہلے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ ہاں، حد قذف، جس میں کسی نے ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگائی ہے اور 2 لوگ آ کر وہ گواہی اس کی دیتے ہیں، تو حد قذف میں یہ ہے کہ
اس کی گوئی بے شک جتنی بھی پرانی ہو دی جائے گی اور اس کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ اس میں بندے کا حق ہے، اور زنا کی اندر جو حد ہے وہ اللہ کا حق ہے، لہٰذا وہ پرانا ہونے کی وجہ سے پھر وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ قبول کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ بندے کا حق ہے کہ اس کے اوپر تہمت لگی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو لے لیا جائے گا۔ ومن وطی امرأۃ اجنبیۃ، کسی نے اجنبی عورت کے ساتھ ہم بستری کر دی، فیما دون الفرج، اب وہ شرائط جو ہم نے ذکر کی تھی نا کہ زنا اسی کو کہتے ہیں کہ وہ فرج کے اندر ہو، لہٰذا اگر کسی نے فرج کے علاوہ کہیں پہ بستری کر لی ہے اجنبی عورت کے ساتھ تو کہتے ہیں اس صورت میں حد تو مقرر نہیں ہے، عزیرہ، البتہ اس کو تعزیر دی جائے گی، تعزیر کے طور پر سزا اس کے اوپر لاگو کی جائے گی۔ تعزیر اسی سزا کو کہتے ہیں کہ جو قرآن میں حدیث میں متعین نہ ہو، قاضی کے اپنے صوابدید پر ہے کہ وہ کس کو کتنی سزا دیتے ہیں۔ بلا حد علی من وطیع جاریۃ ولدہ، اب وہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر حد جاری نہیں ہوتی بدکاری کرنے کی وجہ سے، تو ان میں سے ایک تو وہ ہے کہ جو اپنے بچے کی باندی کے اوپر کے ساتھ وطی کر لیتا ہے تو اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ او ولدی ولدی، یا اپنے پوتے کی باندی کے ساتھ ہم بستری کر دی۔ وَإِنْ قَالَ، اگرچہ وہ یہ ساتھ کہتا بھی ہے کہ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حرام، کہ میرے اوپر یہ حرام ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر حد نہیں جاری کی جائے گی۔ وجہ یہی ہے کہ چونکہ بچوں کا مال جو ہوتا ہے وہ اس میں اتنی زیادہ اس کے اندر نہیں ہوتی کہ باپ جو ہے اس سے دور رہتا ہو، بلکہ بچے کا مال باپ کے ہی پاس ہوتا ہے، تو اسی عذر کی وجہ سے اور اسی شبے کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی کہ یہ بچوں، آپ گویا کہ اس نے اپنے مال کے ساتھ ہے، اپنی ہی باندی کے ساتھ مستری کر لی۔ وَإِذَا وَطِيَ جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ زَوْجَتِهِ، اپنی باپ کی یا اپنی ماں کی یا اپنی بیوی کی باندی کے ساتھ ہم بستری کر دی ہے، اور وطی العبد جاریۃ مولاہ، یا مولا کی باندی کے ساتھ غلام نے وطی کر لی ہے۔ وقال، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ علمت انہا علیہ حرام، کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میرے اوپر حرام ہے، مجھے اس چیز کا کلیئر پتہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جب کلیئر پتہ تو پھر اس طرح کی یعنی اپنے بڑوں کی باندی، اپنے مولا کی باندی، اپنی ماں کی باندی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں باقی تو کوئی شبہ ہے نہیں ہے کہ اس کا مال ان کا مال ایک جیسا ہو، نہیں، بلکہ جب حرام سمجھتے ہوئے کیا ہے اس صورت میں پھر اس کو حد لگائی جائے گی، حدہ حد لگائی جائے گی۔ وَإِنْ قَالَ، اگر کہتا ہے کہ ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي، مجھے تو یہ گمان تھا کہ شاید یہ میرے لیے حلال ہے، اس لیے میں نے کی ہے کہ میرے باپ کی ہے تو ٹھیک ہے استعمال کرتا ہوں، لم یحد، اب شبہ آ گیا کہ اس کو شک ہے، لہذا اب اس صورت میں حد جاری نہیں ہوگی۔ ومن وطی جاریۃ اخیہ او عمہ، بھائی اور چاچا کی باندیوں کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے۔ وقال، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ظننت انہا علیہ حلال، کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر یہ بھی کہے حرام اگر کہتے پھر تو ہوگی اس کے اوپر حد جاری، لیکن اگر یہ حلال بھی کہے پھر بھی حد جاری کی جائے گی، حدہ حد جاری کی جائے گی۔ وجہ اس لیے کہ بھائی اور چاچوں کی جو مال ہوتا ہے اس کے اندر انسان کی اتنی کلوزنگ نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھنا اٹھنا اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ والدین کے ساتھ یا بیٹے کی مال کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس میں اگر وہ حلال کا بھی کہے پھر بھی اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ ومن زفت الیہ غیر امرأتہ، ایسا ہو گیا کہ کسی آدمی کی پہلی رات تھی شادی کی، تو پہلی رات اس کی طرف کسی اور عورت کو بھیج دیا گیا، دھوکے کے ساتھ ہو گیا۔ وقالت النساء، اور عورتوں نے کہا کہ انہا زوجتک، کا یہ آپ کی بیوی ہے، فوطیہ، اس نے وطی کر لی، اس سے پہچانا نہیں ہے جس طریقے سے بھی ہوا، ظاہر کہ پہلی رات میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ فلا حد علیہ، لہذا اس بندے کے اوپر حد نہیں کیونکہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ وعلیہ المہر، مہر تو اس کے اوپر لازم ہوگا چونکہ اس نے بوزہ استعمال کی ہے۔ ومن وجد امرأۃ علی فراشہ، اگر کسی نے اپنے بستر کے اوپر کوئی عورت دیکھی، فوطیہ، اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جس کی شادی ہو چکی اور اپنی بیوی کو بھی پہچانتا ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے بستر پر ایک عورت تھی، اس نے اس سے ہم بستری کر دی، اس آدمی کے اوپر حد جاری ہوگی، فعلیہ الحد۔ وجہ واضح ہے کہ اپنی بیوی جب پرانی ہو چکی ہے تو ظاہر اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے انسان کو اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی ہے نا، تو جب اجنبی عورت کے ساتھ لیٹا تو اس میں کون سا شبہ ہے کہ یہ میری بیوی تھی یا نہیں تھی، میں پہچان نہیں سکا اور میں نے ہم بستری کر لی، یہاں پہ اس کی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ ومن تزوج امرأۃ، اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ شادی کی، لا یحل لہ نکاحها، اس کے ساتھ اس کا نکاح درست نہیں تھا،
اس کو بھی وطی شبہ پہ ہم ڈال سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نکاح درست نہیں تھا، حلال نہیں تھا، نکاح فاسد ہوا ہے، لیکن اس نے اس کے ساتھ ہم بستری بھی کی ہے، فوطیہ اس نے اس کے ساتھ ہم بستری بھی کی ہے۔ لم یجب علیہ الحد، اس صورت میں بھی حد جاری نہیں ہوگی۔ وجہ سے یہی ہے کہ چونکہ یہاں پر بھی اس کے ساتھ شبہ ہوا، پہلے تو اس نے سمجھا کہ حلال ہے، بعد میں پتہ چلے کہ حلال نہیں ہے، دودھ شریک بہن ہے یا کچھ بھی ہے، تو لہٰذا حد نہیں ہوگی اس شبے کی وجہ سے۔ ومن عطا امرأتن فی الموضع المکروہ، کچھ مکروہات ذکر کیے جا رہے ہیں یہاں پہ کہ توابع الباب یعنی آخر میں عورت کے پچھلے حصے میں آ گیا، یعنی عورت کی دبر میں اس نے وطی کر لی، او عامل عمل قوم لوط، یا قوم لوط والا عمل کر دیا، یعنی کسی لڑکے کے ساتھ اس نے بدفعلی کر دی ہے، تو کہتے ہیں ان صورتوں میں فلا حد علی، حد اس کے اوپر نہیں ہوگی امام صاحب کے نزدیک، البتہ تعزیر ہوگی، کیونکہ حد اس صورت میں قرآن میں متعین نہیں ہے، البتہ تعزیر ہوگی۔ تعزیر کیا ہے؟ وہ قاضی کے ثوابدید پر ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ ہوا کا زنا، اگر کسی نے قوم لوط کا جو عمل ہے وہ کر دیا، یا یہ ہے کہ عورت کے ساتھ دبر میں وطی کر دی، تو یہ بھی تو ہے ایک، یعنی کسی اجنبی عورت کے ساتھ کر دی۔ اپنی عورت کے ساتھ بھی کرنا حرام ہے دبر میں وطی، لیکن کسی اور کے ساتھ کرنے میں حد کا جو مسئلہ ہے اس میں اختلاف چل رہا ہے کہ اجنبی عورت کی دبر میں وطی کر لی ہے یا کسی لڑکے کی دبر میں اس نے ہم بستری کر لی ہے، تو اس صورت میں حد تو نہیں ہے لیکن تعزیر ہے امام صاحب کے نزدیک۔ صاحب میں فرماتے نہیں حد ہے، چونکہ اس نے تو اپنی لطف حاصل تو کر لیے، فیحد، اس کو حد لگائی جائے گی۔ ومن وطیا بہیمتن فلا حد علیہ، کسی نے جانور کے ساتھ وطی کر لی، ہو جاتا ہے اس طرح کے ایک دو کا واقعہ کہ کسی جانور کے ساتھ اس نے ہم بستری کر لی ہے، تو حد نہیں ہوگی، کیونکہ زنا کی جو تعریف ہے کہ عورت ہو اور اس کی شرمگاہ اگلی شرمگاہ ہو، اس میں انسان اپنے اعلی تناسل کو باقاعدہ داخل کر دے، آگے پھر اس کو انزال ہو یا نہ ہو، اس کو زنا کہتے ہیں۔ ومن زنا فی دار الحربی، کسی نے دار الحرب میں زنا کیا، اور فی دار البغی، یا باغیوں کے ٹھکانے کے اندر جو ہے جہاں پہ ان کی جگہ ہیں وہاں پہ اس نے زنا کیا ہے، ثم خرج الینا، پھر ہماری طرف آیا ہے، لم یقم علیہ الحد، حد اس کے اوپر جاری نہیں کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جس جگہ پہ کیا اس جگہ میں احکام اس کے ساتھ متوجہ نہیں تھی، یا وہاں پہ حد لگانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے وہاں پہ چونکہ نہیں تھا، اس لیے اس طرف آ کر بھی اسی شعبے کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ ایسی جگہ پہ اس نے کیا کہ جہاں پہ اس کے اوپر حد نافذ نہیں ہو سکتی تھی، تو لہٰذا اس کو یہاں پر بھی حد اس کے نافذ نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہاں پر امام کا قبضہ ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کی حکومت وہاں پہ چلتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یقام الحدود فی دار الحرب، کہ دار الحرب میں حدود قائم نہیں کی جائے گی۔ تو یہ سبق یہاں پہ مکمل ہوا اور کتاب الحدود یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں کہ محسن اور غیر محسن میں کیا فرق ہے، محسن کے اندر کون کون سی 7 صفات پائی جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔